اهدنا الصراط المستقيم. اس مالک کی کرم نوازی دیکھیے آپ ربوں کا آپ کو اللہ نے کیا کر دیا ہے اور سارے انبیاء کا خاتم الانبیاء بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قسم کی یہ کتاب دے دی ہے اور لاجواب کتاب کئی ہزار موتیوں سے بھری ہوئی اور معنی نجات کے ذریعوں کو بیان کرنے والی اور نجات کے راستوں کو بتانے والی اس قسم کی کتاب سے آپ کو نوازا ہے. ربوں کا تیرا پروردگار الاکرم بہت بڑی کرم والا بڑی بخشش والا انتہائی جو بخشش سے کیا آپ پر اس سے بخشش کسی پر نہیں ہوئی. اتنی مہربانی اتنی بڑی آپ کو حیات خدا کا قرآن آپ کو دے دیا ہے. الذی علم القلم جسے بخشش کرنے والے یہ کیا کیا ہے سکھلایا علامہ بالقلم قلم کے ذریعے سے یعنی کہ قلم ایک معمولی اس کے دنیا کو سکھلا دیے علوم لغویہ علوم وحی جو ہے اللہ نے لوگوں کو سکھلایا قلم کے ذریعے سے. قلم کے ذریعے سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے سکھلائی علوم وحی یعنی ساری دنیا کو علوم پہنچے کتاب سے مراد کیا وہی کئی کے صحابہ کے علوم پہنچے ہیں. قلم جو لکھے جاتے ہیں اور لکھے کے بعد لوگوں تک پہنچتے ہیں. دو باتیں ایک اللہ کا بڑی کرم ہے بخشش ہے تیرے اوپر کہ اللہ نے تجھے یہ قرآن جس نعمت دی ہے یہ انعام کسی کو نہیں ملا. پھر وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو علوم نبویہ سے علوم وحی سے آشنا کرایا قلم کے ذریعے سے آخر آگے علم الانسان ما لم یعلم اور انسان کو سکھلایا وہ چیزیں جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا جس کے علم میں انسان کے علم میں ہزاروں چیزیں تھیں ان کو پتہ نہیں تھا وہ چیز اللہ نے سکھلائی کیا ہے. انسان سے راجیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یعنی انسان ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم سکھلائے قرآن پاک کے ذریعے سے جو پہلے آپ کے علم میں نہیں تھے. ایک بات کہتے ہیں علم انسان سے عام انسان ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے علوم وحی سے آشنا کرایا پیغمبر کے ذریعے سے جو پہلے نہیں جانتے تھے. اگر ایک ختم یہی پہلی 5 آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پہلے اتری ہیں. یہی آیات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اتری ہیں. 5 آیتیں ہیں. سب سے پہلے غار حرا میں جو آئی ہے قرآن پاس یہی 5 آیتیں آئی ہیں. لو جی آگے کلّا ان انسان یہ کلّا حقہ ہے یہ ماں باپ جیسے تعلق ہے. کلّا حق بات ہے ان انسان یہ بے شک انسان ہے سرکش. اس انسان سے مراد کون ہے مشرک یعنی کہ ہم نے ایسے اللہ کی ہوتی ہوئی ہے اور جس کی اتنی بخششیں ہیں اتنی مہربانیاں ہیں جس نے وہ علوم سکھلائے ہیں کہ جو علوم وہی کسی کو معلوم نہیں تھے عقل کے آنے والی چیزیں ایسے اللہ نے انعامات دیے ہیں. چاہیے تھا اس کی سرکشی نہ کرتا لیکن ہاں انسان یہ مشرک بڑا سرکش ہے. کیا مانا شرک بھی کرتا ہے بے ایمان اور قیامت کو ماننے کے لیے تیار جزا صلاح کیوں سرکشی کرائے ان بے ان یہ تعلیلیہ ہے بیا سبب ہے سببیہ معلوم بے ان اس لیے کہ دیتا اپنے آپ کو استغنا میں مال ہے زر ہے اور دنیا کے سلسلہ چین پہل ہے اس وجہ سے ان کی یہی ہوتا ہے. پیشہ مشرکین نہیں مانتے کیوں نہیں ان کے مال ہوتا ہے زر ہوتا ہے مال سب کو جیسے یہ نہیں مانتے. آگے ان چاہ کوئی بات نہیں یہ کم دن کا مال ہے اس کے پاس اور دنیا کے سلسلے یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں ان مطلع مخر ہے ان کا اسم مخر ہے تحقیق لوٹنا آخری طرح کی طرف تو کہاں جائے گا آخری تو اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے اسے حساب کتاب لینے والا ہے. ارایتا بات یہ دیکھیں سمجھ یہ بار بار رضی لکھتا ہے کبھی تکرار کے ساتھ آ جاتا ہے. ارایتا تکرار ہونے کے بعد جزا ایک آتی ہے. ارایت کی جزا آگے آنے والی ارایت الذی عبداللہ صلی اللہ یہ ارایت انکان اللہ ہدا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیجیے مجھے شخص کی ینہا بوجال کی طرف ینہا ابوجال کی طرف جناب اللہ صلی اللہ منع کرتا ہے میرے بندے کو جب انہیں مال پڑتا ہے. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے آتا ہے سارے تفصیل لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ابو جہل بہت بڑی اس کو دشوار بنتا تھا اور بہت اس کے لیے گران ہوتا تھا یہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا وہ ہے کہ پیغمبر کو نماز میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا. یا نا حمد اللہ صلی اللہ من کر نماز پڑھتا ہے. ارایتا انسان اللہ مجھے خبر دیجیے اگر وہ میرا بندہ نماز پڑھتا ہے بھی ہدایت پر ایک عمر تقوا لوگوں کو حکم دیتا ہے وہ بھی اچھے کاموں کی
بچتا بجانتا ہے کس بات کی؟ برائیوں سے بچانے کو دیتا ہے، شرک سے بچانے کو دیتا ہے۔ امر تقوا ارتا ان کذب و تولی، ان کذب و تولی اسی کا ینہا کا بیان ہے، ینہا اسی کا اعادہ ہے، جس اعادہ بہت یاد ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے خبر دیجیے اس بے ایمان نے اس یہ مشرک ایمان کذبا تکذیب کر رہا ہو، تولا اس بات سے اعراض کرو پیغمبر کی باتوں سے عباس، یہ پچھڑا رہتا پہلے رہ رہتا انا عبدن کا بیان سمجھے، درمیان میں رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب آئے گی جاد ان کی دونوں مل کر علم یا علم بان اللہ یرا، کیا نہیں دیکھتے یہ مشرک، کیا نہیں دیکھتے ابو جہل کہ خدا اس کا دیکھ رہا، یہ تو کر رہا ہے روکتا ہے ایک اور تکذیب کر رہا ہے پیغمبر کی باتیں رہا، کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ کیا من تو دیکھ رہا تیری ہر حرکات و سکنات کو تجھے پکڑے گا اور سزا دے گا۔ شاہ عبد القادر صاحب ارحمۃ جو ہے نا اس کی جزا معذور کر دیتے ہیں، جزا معذور کرتے ہیں، لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کی جزا ایک ہے، پچھلے رہتا تو ین عبدن کو کیا بنا لو بیان، ین عبدن کیا مانا قذبت اللہ، جو ہے قرآن پاک میں خود یاد ہے وہ یاد اور ہوتا یاد ہے وہ ارحت ین عبدن کیا مانا قذبت اللہ، آگے ارحت انکان اللہ من اللہ یرا، آگے کلا یا تو کلا بناؤ رضیہ ماں کمس بناؤ یا کل بناؤ حقا، یوں نہیں چاہیے تھا، یوں نہیں چاہیے تھا، تکذیب کرنی منہ موڑنا یا منع کرنا یہ نہیں چاہیے تھا، لیکن یا کلا حقا حق بات ہے کیا ماں بناؤ یا علم ینتے گربا بنایا نصب نازیرہ سیدن کاذبا، ہم تو پکڑیں گے پیشانی سے، پیشانی جھوٹی گناہوں والی، کیا منع اس کو بے ایمان کو پکڑے گی تیری پیشانی کے ساتھ، پکڑ کا دو معنی ہے، یا دنیا کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ یا آخرت کے ساتھ، دنیا میں پکڑیں گے یا اس کو آخرت میں پھینکیں گے، پکڑ پیشانی سے پھینکیں گے۔ حلیبنا دیا چاہیے بلائے بزرگ سوالوں کو رمض زمانیہ ہمارے فرشتوں کو زبانیہ فرشتے جو مقرر کی گئے فرشتے عذاب نہیں دینے پر، عذاب نہیں دینے پر حقیقت یا تمہارا دنیا میں اس کو پکڑیں گے ذلیل کریں گے اور پھر ہم دیکھیں اس کی جائے بڑھائے جو اس کے مددگار ہے، یا آخرت اس کو جہنم میں پھینکنے کے لیے کلا کلا اب ماں باپ لگاؤ، کلا حق ہے، حق بات ہے کیا لا تطیعہ اے میرے پیغمبر اس کی اطاعت نہ کر، کیا بات ہے پکی بات ہے، میرے مجاتے ہو اس کی ایمان کی اطاعت نہ کر، اس کی کوئی بات نہیں مانی، بس جو اللہ کا جیسے اگر وقت ہے قرب حاصل کر، کیا من ایسے بے ایمان کی جو توحید سے روکنے والا ہو، جو حشر نشر کے مسائل سے روکنے والا ہو، اس آدمی کی بات نہیں ماننی چاہیے، ایک کوئی بھی ہو، یہ تو بجال ہے کوئی اور بجال کی صفت والا، بس اللہ ہی کر کے سجدے کرو، مراد کیا ہے سجدے میں صرف ماتر ہونا نہیں ہے، یعنی اللہ ہی کا منقاد ہونا، پکارنا اسی کو ہو، اسی کا پکارنا ہو، اسی کا بھی سجدے ہونا، وقت اسی پکارے سے قرب حاصل کرو۔ آگے یہ کہیں گے پہلے کہ جی قرآن قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، بس قرآن پڑھنے سے ہی مسئلہ پکا ہوگا، قرآن پڑھنے سے ہی حشر نشر کے مسائل ہوں گے۔ ایک اب آئے گی ان اللہ عظمت قرآن، اس صورت میں کیا ہے عظمت قرآن، قرآن کی عظمت اور اتنی شان والی کتاب ہے جس کے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اتنی شان والی کتاب ہے۔ اللہ بھی قدر بے شک انہیں سوکارا اپنے قدر کی رات میں دو معنی ہے، یہاں پہ قدر یعنی شان والی ہے اور اونچی شان والی، بہت بڑی شان والی معنی، یا قدر جس رات میں آئندہ آنے والے سال میں اہم ترین واقعات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، امر میں ہندنا پڑھ چکے نہیں پڑے سورہ حامیم دخان، فیہا یفرق کل امر حکیم امر ہندنا، اس رات میں بڑے بڑے اہم فیصلے اور قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کو ختم کرنا، قوموں کو رکھنا باقی، ان کے عذابات بھی سارے
دو معنی کون سی چیز بتائے تجھے کیا ہے لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے، یعنی وہ 1000 مہینے جن میں لیلۃ القدر کی رات نہ ہو، جن 1000 مہینوں میں لیلۃ القدر کی رات نہ آئے ان کو ایک کرنے میں کر دو۔ وہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت، اس کے اللہ کے اظہاریاں اللہ کے یہاں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو نظر مراد روح العباد، اس کی دیکھا لیلۃ القدر کی ایک نشانی ہے، پہلی نشانی لیلۃ القدر ہے، دوسری قدر کی اور روح تخصیص بعد تعلیم، تخصیص بعد تعلیم، برات جبریل بھی اور کی بھی جبریل امین بھی، یہ تفصیلات نہیں ہے ان کی اہمیت بیان کرنے کی، برات جبریل جیسی اس رات میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم کے ساتھ جو حکم دیا جاتا ہے، مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، ہر معاملات میں جو معاملہ ان کی سپرد کی جاتے ہیں، اور میرے بندے اس رات میں جو میرے دربار میں عرض کریں اور زاریہ کریں ان کے لیے رحمت مانگیں، اللہ سے رحمت مانگتے ان کے لیے، ان کا کام ہے فرشتوں کا، فرشتے بھی جبریل امین تک بھی خدا کی رحمت کے ساتھ آ جاتے ہیں، اللہ کے آگے رحمت کی دعائیں مانگتے ان کے لیے۔ سلام، یہ ابتدا خبر ہے، مبتدا ہے، یا سلام، یا سلام، مراد سلامتی کی اور سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو ایمان کے ساتھ ہو، مشرک ایمان پکارے تبھی کو تمری کوئی بات ہوتی جائے جہنم میں، وہ ایمان والے اس رات اللہ کا گزاری کر خدا کی سلامتی میں لے لیتا ہے، حتیٰ مطلع الفجر، جہاں تک وہ صبح ہونے تک، رات حصہ جو ہے صبح ہونے تک۔ بعض لوگ یہاں کی نشانی بھی لکھتے ہیں، نشانی بھی لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے امام غزالی وغیرہ نے کہ اس رات میں کتے کم بھونکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بہترین رائے یہ ہے اس رات میں عبادت کے ساتھ دل زیادہ لگتا ہے، اور دل زیادہ لگتا ہے عبادت کے ساتھ، اور طبیعت میں سرور زیادہ ہوتا ہے، تعلق اللہ کے ساتھ ایک یہ ہے۔ بعض لوگوں نے کپڑے بھی لکھی ہے بڑی اور چوب بنا بنا کر، اور سارے وقت سجدے میں گر جاتے ہیں، یوں گر جاتے ہیں، سجدہ خدا کا اپنا سجدہ ہے، ہمارا سجدہ یہ پیشانی اللہ کا ہے، جگہ کی یوں نہیں گرتے، مکان گر جاتا، سب جھوٹ ہے، گپے بنا رکھی ہے۔ اللہ شریقینہ منفقین قاتل منبینا رسول اللہ یتنسوہ مطاع ویاقتبون قیمہ فبات فرد المنکرہ بلنو بعد ما جاءت نبینا وما يمرون اللہ بیاد اللہ مخلصین الدین ونفعاہ یقیم صلاة بجزلاتا فبات دین القیمہ۔ میں نے کہا تھا آپ کو حامیم سورت کی سورت میں نے پڑھی تھی تفسیر کے ساتھ، اب یہ سورت وہاں لگی، یہ سورت جو ہے سب تب آتی ہے کہ وہ ساری حامیم سورت سمجھے ہوئی ہو۔ اب میں یہاں لگاؤں گا، یہ آیت ہے جو مشکل مقام ہے، امام راضی نے بھی اس کو مشکل سمجھا ہے، جو شاہ یہاں لکھا ہے تفسیر میں نے نشان لگا دیا ہے، جو تفسیر جنہوں نے خرید رہی ہے وہ امام راضی کی تفسیر کو یہاں ضرور دیکھیں، بس شاہ صاحب کے لکھنے پر مجھے زیادہ اعتماد نہیں ہے، میں نے شاہ صاحب کچھ کہا تو شاہ صاحب کچھ لکھ دیا ہے، اب دیکھ لینا امام راضی کی یہاں شاہ جو میرے شعر کے میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں، میں ابھی نقل کرتا ہوں، پہلے اشکال سمجھو، لگاؤ ماں قبر کے ساتھ، یہ پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھو، پھر ساری چیزیں بیان کریں گے آدھے تک، پھر اس کا خلاصہ نکالیں گے میرا شعر، میرے شعر کو خلاصہ بعد بھی سمجھو گے، پہلے نہیں ہوئے لو یکن ملال گدا دے بل مشرکین منفقین قاتات نبینا، نہیں تھے کافر، کافر کی نہیں، ایک کافران کے بعد تورات والے کافر، انجیل والے کافر، نہیں تھے کافر، تورات والے کافر بھی، انجیل والے کافر تھے کیا؟ منفقین، بعض آنے والے، حتیٰ تاتہم البینہ، نہیں تھے بعض آنے والے، نہیں تھے ہٹنے والے کفر سے، یہاں تک کہ آ جاتی ان کے بعد بینہ آئے، بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کے پیغمبر خدا کے انتقام لینے والے، یتلو صحف مطہرہ، پڑھے صحیفوں کو جو پاکیزہ ہوں، پاکیزہ رد و بدل سے، پاکیزہ گندے عقیدوں سے، پاکیزہ گندے اعمال سے، اچھے اعمال کی دعوت دے رہے ہو، اچھی عقیدے کی دعوت دے رہے ہو، کوئی طبیعت بدل نہ ہو، فی آکتم قیمہ، ان صحیفوں میں، صحیفیں جو لکھی چیزیں ہوتی ہیں،
صحف لکھی ہوئی اوراق میں، یا کتب قیمات کو تو وہ یاد ہوگا، میں نے تمہیں کہا تھا کتب یاد رہا صورتیں یاد رکھنا، کتب مراد کیا ہے؟ اس میں صحیحوں میں صورتیں پکے مضمون والیاں، کتب میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جن صورت ابتدا میں آتا ہے تلک آیات کتاب ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب تنزیل میں نے کہا تھا الکتاب المنزل، اس میں آپ کی صورت میرے شیخ فرمایا تھا کہ یاد ہوگا کہ بھول گئے ہو، چلو اب تاخیرہ دن ہے، اب تو چلو اب نکال کرو، پھر بھی چلو حاجی مومن نکالو، حاجی مومن نکالو، کوئی نکالو تمہاری مرضی چاہے، زمر نکالو حاجی مومن، سبق الاربعین تنزیل کتاب اللہ العزیز العلیم الکتاب المنزل، دیکھا جی الکتاب المنزل کی کون ہے؟ یہ کتاب سے سارا قرآن تو ہے ہی نہیں بھائی، سارا قرآن تو آیا بھی نہیں تھا، میں نے آپ کو کہہ دیا تھا الکتاب المنزل یا سورت یا حکم نامہ، سورت یا میں نے کئی بار کہہ چکا ہوں، کیوں جس طرح سارا قرآن موجود ہے اسی طرح سورت بھی موجود ہے، اس میں ایک آیت بھی موجود ہے، سارا قرآن بھی موجود، سورت بھی موجود اور ایک حکم نامہ بھی، ایک آیت بھی موجود۔ اب دیکھ سکتے یہاں بھی اس کی کئی صورتیں ہیں، سورۃ زمر کے اللہ میں تنزیل العزیز الحکیم، اب دیکھیے ہاں جی کتب یعنی صورتیں کئی پختہ مضامین والیاں پکے مضمون والے، کوئی شے شبہ کی ہے ریب سے پاک، شبہ سے پاک۔ پھر دیکھو نہیں تھے کاغیر آل کتاب میں سے، نہیں تھے کاغیر مشرکین میں سے، منافقین ہٹنے والے، شرک چھوڑنے والے نہیں ہو سکتے، دیکھے حتیٰ تاتہم البینہ، بینہ آ جائے، بینہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغام دینے والے، وہ کیا ہو؟ یقسم متعارف یا کتب قیمہ۔ اب سمجھ گئے؟ ایک جو تفسیر بھی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کے بعد دوسری آیت اس کا تعارف پیش کر رہی ہے، کیوں؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں تھے ہٹنے والے حتیٰ کس لیے؟ حتیٰ بینہ آ جائے، رسول آ جائیں، صحیفے آ جائیں، صورتیں آ جائیں، پھر ہٹ جائیں، پھر حالانکہ پیغمبر آ بھی گئے، قرآن بھی آ گیا، صورتیں بھی آ گئی پکے مضامین والی، پھر بھی نہیں ہٹے، پھر بھی قرآن خود کے تمام نہیں تو فرقہ ڈالا، پیغمبر کے آنے کے بعد بھی تو فرقہ ڈالا، یہ کیا ہے؟ یہ ماں بعد اور ماں قبل تعارض ہے۔ پہلا حقہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے آنے سے سارے کفر سے ہٹ جائیں گے، کفر سے ہٹ جائیں گے، کہ ماں تفرقا کہتے ہیں نہیں اکیلی تفرقہ ڈالا، یہ تو تفسیر میں ہے۔ اب میں آپ آگے اپنی شیخ کی بات کہتے ہیں جو میرے ذہن میں ہے، اور میں نے یہاں لکھا ہوا ہے تفسیر میں نے اپنے قرآن پاک کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے نشان لگا دیا ہے، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ یہاں تفسیر ضرور دیکھنے میں امام راضی، امام راضی یہاں اس شکال میں پڑے ہیں۔ سوال یہ ہے یہ آیت بنتی نہیں تھے کافر والے کتاب والے بھی، مشرکین عرب بھی نہیں تھے ہٹنے والے، حتیٰ تاتی ملک بینہ، بینہ آ جاتے ہٹ جاتے، حالانکہ بینہ آ بھی گئی کہ ستر ہے۔ امام نے راضی مانا کیا ہے بمانا تاتی، بمانا ماضی، مضارع بمانا ماضی، حتیٰ بمانا وَإِن وصلیہ، وَإِن أَتَتْ، وَإِن أَتَتْ نہیں تھے ہٹنے والے، اگرچہ آ گئی بینہ بھی، اگرچہ حتیٰ انتہا کے لیے ہے ہی نہیں، حتیٰ بات سمجھے نہیں سمجھے، نہیں تھے کافر ہٹنے والے، آل کتاب والے بھی کافر، مشرکین بھی ہٹنے والے تھے کفر شرک سے، وَإِنْ أَتَتْ اگرچہ آ بھی بینہ بھی، حتیٰ انتہا کے لیے نہ بناؤ، انتہا کے لیے بناؤ گے بعد میں جب یہ انتہا ہوگی تو ہٹ جائے گے، چرچے تو کوئی نہیں۔ یہ اشکال، اب سمجھے میری بات کو، یہ اشکال، اس اشکال جواب دیا اس نے کہ اہل نے جوابات دیے امام راضی، اور انہوں نے یہ کہ قرآن یہ نہیں کہتا ہٹ جائیں گے، نہیں، نظریہ بیان کرنے والا ان کے حالات ایسے تھے لیکن ہٹے گئے۔ ان عطا
یہ جو لکھا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے شعر کی تقریر سنو بس، اصل میں خطہ صحیح مقام پر ہے اور سب تفرقہ بھی صحیح ہے۔ اب میں کرتا ہوں شعر کی تقریر، اس کے بعد اس سورت کا خلاصہ سنو۔ یہ سورت مشکل سورتوں میں سے ہے، میں نے اس لیے آپ کو یاد کو پہلے بھی کہہ دیا تھا اور کئی بار یہ آئے، یہ مضمون کتنی بار آیا ہے، اور میں نے آپ کو کہہ دیا تھا بقرہ 1 آل عمران 2 شورہ 3 ان 3 سورت میں مضمون چلتا ہے، خاص کر کے شورہ میں زیادہ ہے، شورہ کے بعد بقرہ آل عمران، باقی جو قرآن اشارے کرتا جا رہا ہے، یہ جگہ بھی خاص ہے، یہاں بھی تفصیل ہے۔ شورہ 1 بقرہ 2 آل عمران 3 یہ سورہ بینہ 4۔ اب دیکھیں مان سنو میرے شیخ کی تقریر سنا، ذہن میں رکھو بات، فرمایا کرتے تھے قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہٹ جائیں کہ نہیں، قرآن ہٹانا چاہتے نہیں، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے مشرکین عرب اور اہل کتاب یہودی اور نصارا ان کو کسی طریقے سے لاجواب کر دینا اور لاجواب کر کے صحیح راہ ان کو دکھلانا، کوئی صورت نہیں تھی ان کو لاجواب کر کے صحیح راہ پر لے آنے کی سوائے ایک ہی صورت کے، باقی رہا یہ بات کی مان لائیں یا قرآن بیان بھی نہیں کر رہا، بات سمجھو مانا سمجھو، نہیں تھے کافر کون اہل کتاب والی یہودی نصارا بھی نہیں تھے، مشرکین بھی کیا منفقینہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، دلائل کے اعتبار سے لاجواب ہو جائیں اور لاجواب اور اپنے صحیح راہ سے اختیار کریں، اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی۔ ایک پیغمبر آئے قرآن پڑھ کر سنائے، وہ ہو چکا ہے، پیغمبر بھی آ چکا ہے، آیات بھی پڑھ کر سنا رہا ہے، بس سمجھ گئے، یہ ایک صورت ان کو لاجواب کرنے کی۔ پھر دیکھو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا رکھنے چھوڑتا بس تھوڑا رہ گیا، نہیں تھے اہل کتاب، نہیں تھے کافر، اہل کتاب بھی نہیں تھے کافر، مشرک عربی منفقینہ باز آنے والے یعنی لاجواب ہو جائے، صحیح راہ پر اختیار کرے، کوئی سنی کی خطا قاطعم البینہ، یہ ہوئی کہ بینہ آ جاتی اور پیغمبر ہوتے صحیح بھی آتے، صورتیں پٹھن میں ہوتی، یہ ہوتی صورت۔ اب یہاں سوال مقدر ہے، جب آ گئے وہ صورت بھی ہو گئی وہ بھی ہو گئی، کیا مانا پیغمبر بھی آ گئے، انہوں نے صورتیں بھی پڑھنی شروع کر دی، پھر مانتے کیوں نہیں؟ اور یہ باغیوں نے کیا کیا ہے یاد ہے کہ نہیں، مسئلہ ہو چکا ہے، پہلی کتاب کے مطابق پیغمبر نے پہلی کتاب کے مطابق مسئلہ بیان کر دیا، اب بات کیا ہے؟ اور یہ باغی کیا کہ تفرقہ نہیں ڈالا، مجھے کس نے ڈالا؟ مسئلہ تو ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، پھر مانتے کیوں نہیں؟ اور یہ بات یہ اس مسئلے کے خلاف باغیوں نے کر دیا ہے، کس نے کیا ہے؟ بات تفرقہ نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے جو دی، یہاں نکالو باغیان، یہاں نکالو، یہاں لیکن یاد میں کہہ دیا تھا نکالو سورہ من شورہ، نکالو یہاں لگے گی، یہاں قرآن خطوں میں تصدیق کرتا ہے۔ اب دیکھو گا خود قرآن کھولے گا، یہ میرے بالکل وہی کافی بکافی ہے، سوا 670 آخری سب ما تفرقو سیگا جمع کا ہے، کیوں؟ بجائے تفرقہ ماضی کے سیگا کیا آ گیا؟ جمع کا، تفرق وہاں لکھے فائل آ گیا مذکور، یہاں فائل مذکور نہیں ہے، وہاں فائل مذکور ہے، یہاں فائل کیا ہے؟ ضمیر ہے، ما تفرقو الا من بعد باغیا بینہم باغیا، ہاں یہاں سے کیا نکلا؟ تفرقہ ڈالا، مسئلہ واضح ہو چکا ہے، مسئلہ واضح ہو چکا ہے، مشرکین کے سامنے بھی دلائل کے ساتھ، اہل کتاب کے سامنے بھی آپ پیغمبر کا بات واضح ہو چکی ہے، مسئلہ اب کوئی شبہ کی بات نہیں، لیکن ما تفرقہ یہ تفرقہ ڈالا اوپر کتاب والوں نے الا من بعد
ان کے بعد بینا آ گئی کیوں ڈالا بغیم بینا نکالو بغیم ہے لکھو بغیم کیوں اصورت حامیم شورا حامیم شورا تفرقہ ڈالا یعنی باغیوں نے مسئلہ واضح ہو چکا تھا مسئلہ واضح ہو چکا ہے ہاں کھل گئی بات اب ان کے سامنے کوئی گنجائش نہیں لاجواب ہو چکے ہیں لیکن پھر مانتے کیوں نہیں اور یہ بات یہ باغی کے پیچھے پڑ گئے نا ان کو باغی کی عمارتیں مل گئی باغیوں کی عمارتیں باغی عمارتیں اب رہا یہ بات کہ باغی کی عمارتیں حجت ہو جائے گی وہ یاد ہوگا میں نے حالانکہ تمہیں کہہ بھی دیا تھا پر چلے لیکن میں نے بار بار تنبیہ کی تھی خدا کے لیے دیکھو لمبا نہ لکھنا نہ لکھنا کوئی طالب علم میں بیٹھے سور پکڑا پر چلتے قسم یہ ہے یا اللہ حول ولا قوت میں نے کہا تھا اب میرا ارادہ ہو چکا ہے اگر میری زندگی آئندہ کبھی سور پکڑا کے امتحان میں دوں گا جب بار بار میں کہتا رہا نہ لبی لکھو پرچہ پورا لکھنا تم کیا پرچہ پورا لکھو گے کہ تمہیں اول دویم آئے گا نہیں آئے گا پھر صاف کر کے اپنے دلوں سے ہٹا کر سیدہ پر لانے کی کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کی یہ ہو چکی اب کیوں نہیں مانتے بلکہ بات یہ ہے باغیوں کے لکھے ہوئے مل گیا ہے باغیوں کا باغی بےمان ہے ہر بےمان آ گیا گورنی آ گیا یا سارے بےمان آ گئے ان کے باغی بھارت مل گئی حالانکہ وما امروا الا ليعبدوا مخلصين له الدين وما امروا في الكتب السابقه حالانکہ ان کو پہلی کتابیں حکم دیے گئے تھے مگر لیعبدوا الله مخلصين پہلی کتاب یہی حکم تھا اللہ کو پکارنا پہلے انبیاء کی ان کی کام ایک ہی مسئلہ تھا مسئلہ یہی تھا اس مسئلے کے خلاف کس نے کیا باغیوں نے دیکھا کہ یہی سورہ حمیم سورہ کے نہیں سارے حمیم سورہ کے گئے پہلی کتابوں میں یہی مسئلہ تھا اللہ کو پکارنے پہلے انبیاء یہی کہتے رہے اللہ کو پکارنے یہ مطلب خلاف آنے کا اور جی باغیوں نے باتیں داخل کر دی ایک بےمانی کے باغی بات مل گئی نکالو سارے حمیم سورہ لاؤ اچھا جی چلو مان لیا وہ باغی نے بغاوت کی ہے اس لیے آئے باغی کے باتیں دیکھ لی کہ دیکھ کر یہ پچھلے نے شرک کرنا شروع کیا محمد چھوڑے ملوٹوں نے مریدوں نے کیا اور مریدوں نے کیا یہ معذور ہو جائے گے یا نہیں معذور ہو جائے گے یا تو قرآن جواب دے گا نہیں کیوں باغی باتیں ایسی ہیں بچڑی کی بات قصیدہ غوثیہ ہے قصیدہ نعمانی ہے یہ سارا بوجھا ہے سب ہے جیسے بنی اسرائیل کی نے ان کو بچایا نہیں قتل کی فقط روح مارا نہیں جنہیں کے پیچھے لگے پیغمبر کو چھوڑ کر پیچھے لگے کتاب اللہ کو چھوڑ کر قصیدہ غوثی کے پیچھے ہم نے بات اپنا ساری آگے کی نہ کا نشے ہمارے شیر دیکھے اب نکالو سورہ خلاصہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اس سورہ خلاصہ شکوہ بر عناد کفار یہ سورہ کا دعویٰ ہے شکوہ بر عناد کفار یہ سورہ کے ابتدا میں کہا کرتے تھے شکوہ بر عناد کفار مشرکین کے اناد پر شکوہ مشرکین کے اناد پر یہ میرے شیخ نہ سمجھ جائے لیکن سمجھ تب آتا تھا کتنا پڑھ لیا گیا اب میں نے کہا بلکہ شکوہ بر عناد کفار مشرکین کے نام پر شکوہ اللہ جی یکسو ہونے والے یہ ابدل کے میر سے حال ہے حال اس سے یکسو نہ لے یقین مسلاتا پہلے صبح واللہ کو پکارے پکارنے کے بعد یقین مسلاتی فذالک دین القیمہ یہ دین القیمہ صفت ہے موصوف موضوع ہے ذالک دین المسلۃ القیمہ ذالک دین ملت القیمہ یہ دین ہے ملت پکی کا پکی ملت پکی آس دین ملت پکی مضبوط اس کا یہ مسئلہ دین ہے باحق تو آگے آسان ہو جاتا راست تصویر ہو رہی تو مشاہدہ
نہ ماننے تحقیق کے ماننے والوں نے دشمن ہے. یہ تو ہم آسان ہے. سور پہلی حل کرنی مشکل تھی بس اگر امام راضی جی کہنا حتیٰ و ان اتحاد اصل سارا ٹیڑا پڑے حتیٰ تاک جو سمجھ نہیں بس کدھر کدھر چلے گئے. اب دیکھیں میں نے کہا تھا یاد ہوگا انور شاہ فروغ کے جملہ امام راضی کے بڑا احسان اس امت پر کیا امام راضی مشکل مقامات پر متنبع کر دیتا یہ مشکل مقام ہے حل ہو یا بند ہو گئی نبی ہو حل پھر بھی اس کا بڑا احسان ہے. کیوں کیا زندگی کہ مشکل ہے غور فرمایا کرتے انور شاہ سے ہوں امام راضی نہ لکھنش مشکل مقامات شاید ہمیں پتہ بھی ہوتا مشکل ہے بھی یار. جس کے طالب علم کسی نے پوچھا شجاوی پڑھی کہ ہاں کتنے میں بھی طویل پڑھ چھوڑی 3 مہینے کا بری مشکل. اس نے کہا اتنے شجاوی شیر کہتے ہیں بڑے بڑے شجاویہ کہتا ہے اے کہتا ہے اے وہاں جو بڑے شیر ہوتے ہیں ان کا شیر ہم جگائے سوئے رہتا ہوں عادت سے ہم نے شجاوی پڑھی شیر سے نہیں جگائے لیکن کسی شیر کی جگائے سوئے ہوئے سارے شیر ہم ایک دس ترجمہ کر دیں گے ترجمہ. امام راضی بنا دیکھتی تو ہم ترجمہ ہی کر لیتے اللہ جانتا پتہ ہی نہیں ہوتا. خدا کی کروڑا رحمت امام راضی کرتی ہاں مشکل مقامات متنبع ہو کر ہمیں کہا یہ جگہ پوچھ کے ہیں سوچو لکھے جواب بولنے پڑے لکھے آگے محمد بن آگے ان نظریہ ہوں گے تیوں خرید ان نظریہ بے شک مولا جو ہیں قابل ضدی اور ان کے سے بھی نار جہنم اولئک شر البریہ سارے بریہ میں سے شر خنزیرہ کو لوگ خنزیرہ کو لوگ بولے تھے کتے کو لوگ نے کہا قرآن کس کا معمولی نہیں زیادہ سخت نہیں کرتا قرآن کہاں کس کا دل ناراض ہو کیا ملتا ہے یہ لفظ بولنے کی نرم نرم لفظ بولتا ہے. سارے مشرک جو باغی کے باغی پیچھے لگے ہیں کہ باغی بھی باغی باغی پیچھے لگنے والے بھی سارے کتے کو بولتے خنزیروں کو لو بڑا نرم لفظ تاکہ کس کا دل شر البریہ بریہ میں کتے بھی خنزیر بھی آگے اب آئے انضام نظرات جو باغی باتیں چھوڑ کر مانا سمجھے نہیں سمجھے یا ماما نے کر رہا ہوگا مانا سمجھے ان جو باغی باتیں چھوڑ کر مستمان باغی باتیں چھوڑ کر ہم صالحات عمل کی نہیں اچھے اولئکم خیر البریہ سبحان اللہ خیر مسئلے میں پکے لوہ لوہ ایسے پکے عمل بھی لے خدا سے اتنی عرش کی نہیں شدید جتنی شدید سبحان اللہ میرے مولا دیکھا ہے کیونکہ یہ پیغمبر کا درجہ پیغمبر اور پیغمبر چھوڑو قسم اللہ خدا صحابہ کو بھی کہنا پکے مومن بھی کہنا پکا مومن ہو کچا نہ ہو ہاں پکا لو لو مسئلے میں عمل بھی بڑے گئے اب اس کا درجہ کم اس کا درجہ زیادہ ہاں جی مزہ جی او خنزیروں پر بولے اشرف پر چلے ہاں جی واہ میرا مولا آگے جزاؤ نظر میں لیکن کے مطلب کیا ہوگا بابا رضی اللہ عنہ تعالی خواہشی ربا ہندو کے کیے ہیں ڈر رب سے لو جاتا یہ سب مشکل سی کا ختم یہ کیا جی پہلے تو شکوں پر عناد کفار اب کیا ہے عناد کرنے والوں کی تخفیف و خرابی عناد کرنے والوں کی تخفیف انعاد کر کے جو مسئلہ نہیں مانتے انعاد کر مسئلہ نہیں مانتے ان کی تخفیف خرابی تخفیف ہو نماز پڑھ لے ہو ٹھیک ہے نماز پڑھ لے وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو جی دیکھیے اذا زلزلت الارض زلزالها یہ کوئی شرط جزا آگے آ رہی یومئذ یصدر الناس یہ جزا ہے یہ جزا ہے سمجھ گئے. پھر دیکھیے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت اثقالها یہ سارا یومئذ یصدر الناس یہ جزا ہے. اب میں مانا کروں گا اس کا جتنا تقریب ہے دیکھو
اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلے ڈالی جائے گی زلزلے میں ڈالنا ایک یہ پہلے نفخہ اولا، نفخہ اولا میں زمین زلزلے میں اصحاب آ رہے ہیں، زمین میں تھڑا تھڑ زلزلے آ رہے ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، نکال دی زمین اپنے سکنوں کو نفخہ ثانیہ کے بعد، سب اندر سے باہر نکال دے گی، کوئی اندر مردہ نہیں رہے گا، سب باہر آ جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس انسان کہے گیا کیا ہو گیا زمین کے لیے، یہ قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ مالا کس کے ساتھ ہے؟ یا تو جب نکالے گی زمین تو زمین کو کہے گا انسان کیا ہو گیا زمین کو سارے مردے باہر نکال دیجیے اس میں، یا آگے کہو یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها، اس دنوں یحدثو بیان کرے گی اپنے حالات سے، بیان کرے گی اپنے حالات سے، اس وجہ سے اللہ نے بڑی کی ہوگی زمین کے لیے، اللہ نے اس میں کی زمین پوری چیزیں نکل دے گی باہر، جو کچھ ہوگا ہم پیش کر دے گی، پر اس دن جب زمین نکالے گی اخبارات اپنے کو کہہ دے گی اپنے حالات کو، قال انسانوں کا ہمیں اللہ، اس وقت کہے گا انسان کیا ہو گیا زمین کو، سمجھے؟ یا لگاؤ قال انسان کس کے ساتھ، اخرجت الارض اثقالها کے ساتھ، یا لگاؤ کس کے ساتھ، یوم تحدث اخبارها کے ساتھ، اس دنوں بیان کرے گی زمین اپنے سارے حالات کو، اس لیے جب اس نے کیا ہوگا قال الانسان ما لها، اس کو بیان انسان کہے گا کیا ہو گیا زمین کو، کیا ہو گیا زمین کو، یوم یصدر الناس اشتاتا، یوم جب نکلے جب زلزلے آ جائیں گے زمین کے اندر سے ساری چیزیں باہر آ جائیں گی، زمین اپنے حالات کو بولے گی یا اللہ ان بےایمانوں کے لیے شرک کیا، یہ نافرمانی ہے کہ زمین خدا کے جب بول تو بھی بول، کیا بول، زمین بولے گی کیا نہیں، اس دن وہ وقت کیا ہو، اس دن کیا ہوگا جب یہ حالات آئیں گے پھر کیا ہوگا، یوم یصدر الناس، اس دن لوٹیں گے واپس آئیں گے لوگ، اشتاتا متفرق، کیا مانا متفرق، کیا مانا، بعض نیک اعمال کا بدل کیا ہوگا، بعض برے اعمال کا، نیک اعمال نام والوں کو دائیں ہاتھ میں مال نامے دی جائیں گے، برے والوں کو بائیں ہاتھ میں مال نامے دی جائیں گے، لیراؤ تاکہ دیکھیں گے، دکھلائے جائیں گے جزاء اعمال کے اعمال کا بدلہ، جو انہوں نے نیک دنیا میں عمل کیے ہوں گے اچھے اعمال ان اچھا بدلہ دکھلایا جائے گا، برے اعمال کو برے اعمال کا بدلہ آگے، اس کی تفصیل آگے دکھلائے جائیں گے، اپنے اعمال ناموں کا بدلہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی عمل کیا ہوگا مثقال ذرۃ خیرا، میں یعمل کا مفعول بھی ہے، جس نے عمل کیا ہوگا خیرا مثقال ذرۃ، یوں ہے جس نے کیا ہوگی نیکی ایک ذرے کے برابر ہے، یوں مانا فمن یعمل خیرا مثقال ذرۃ، جس نے کی ہوگی نیکی ذرے کے برابر، یرہ دیکھ لے گا اس کو، یا اس کا بدلہ دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ومن یعمل شرا مثقال ذرۃ، جو کرے گا شر ایک ذرے کے برابر یرہ دیکھ لے گا، یعنی ایک ایک رتی کا بدلہ اس کو ملے گا، اچھے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، برے اعمال کا بھی۔ دیکھیں آگے کہو گے جی شکوہ پر عناد کفار، دوسرے کیا جی تو کفار پر تخیر اخروی، آج فرادیات الزبان فرموریات قدم فرموریات سبحان فاصر نبی نکن فوسقی جماعت انسان نبی کرود اللہ رجل شہید حلاد رجل شہید ونرحب لخر لشدید افلا یعرم الابوس الماہی القدور وخسر مالی صدود نرمم بہن یومد اللہ خبیر، لو جی والحادیات ضبحا فالموریات قدحا، آگے آپ دیکھیں، ہاں جی والحادیات، باسم یہ کیا ہے، اس عادیات سے موریات سے گھوڑے، دوڑنے والے گھوڑے، اس سے مراد لوگوں نے لیا ہے مجاہدین کے گھوڑے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اس کو بناؤ گے
شاہد الرسا بھی بنا رہے مجاہدین کے گھوڑے لے رہے ہیں، لیکن بنانے میں آج تکلف کرنا پڑتا ہے، اس لیے میری شرکت سے تم رات کے ظالم رہو، بس ظالم ڈاکہ مارنے والے، بس اب سمجھے معاملہ کرتا ہوں میں. والہادیات ضبحا مفعول مطلب غیر نبی، قسمیں دوڑنے والے گھوڑوں کی دوڑنا، ہانپنے والے گھوڑوں کی ہانپنا، ہانپتے جاتے گھوڑے دھوتے ہیں. فالموریات قدحا قسم گھوڑوں کی جو چنگاری نکالنے والے چنگاریوں کو، موریات پاؤں پتھر پر زور سے پاؤں مارنے سے نکالنے والے چنگاریوں کو، ایک ہانپنے والے ہانپنا، دھوتے ہانپتے جاتے ہیں اور پتھروں پر دھوتے جلتے جاتے ہیں تو نکالتے ہیں چنگاریوں کو. فالمغیرات صبحا اور لوٹ مارنے والے صبح کے وقت آ جاتے ہیں، صبح قریب ہو رہی ہوتی جا کر لوٹ مارتے ہیں. آگے فاسر نبی نکان اور اڑاتے ہیں ساتھ اس کے غبار کو، دھوڑ کو، غبار کو، غبار اٹھتی جاتی ہے. فوسطنی جمان پر داخل ہوتے ہیں ساتھ اس کی جماعتوں میں، یہ فعل کر کے جماعت میں داخل ہوتے ہیں. اسی فعل کے ساتھ فعل بنا کے گھوڑوں کا دوڑانا، اسی فعل کے ساتھ گھوڑوں دوڑانے کے ساتھ جماعتوں میں داخل ہونا، جماعتوں میں داخل ہوتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور لوٹنے کے بعد لوٹیں گے. نکل ساری آیتیں جتنی بھی جملے ہیں سب لگاؤ اس کے ساتھ لوٹ مارنے والے، ظلم کرنے والے. اس لیے شیخ فرمایا کرتے اس سورت کا موضوع شکوہ بر ظلم کفار، کہا جاتا ہے شکوہ بر عناد کفار. اس موضوع کے شکوہ بر ظلم ایسے مجاہدین کسانی لگاتے تھے، ٹھیک ہے وہ بھی لگ جاتا ہے جو کرے تو. اب دیکھیے یہ ان گھوڑوں کی شہادت، قسم مانا شہادت، ہانپنے والے ہانپنا، پتھر پر پتھر مارتے جاتے ہیں، چنگاری نکالنے والے چانگیاں نکالنا، اور اس کے غبار اڑاتے جاتے ہیں، لوٹ مارنے والے سب جا کے جماعت میں داخل ہوتے ہیں. یہ سارے گھوڑوں کا دوڑانا، ہانپنا، چنگاری نکالنا، جماعت میں داخل. یہ دلیل ہے شاید کس پر؟ ان الانسان لربی لکنود، جواب قسم، بے شک انسان ہے بڑے ناشکرا اپنے رب کے لیے. ان الانسان لربی لکنود، ہے بڑے ناشکرا اپنے رب کے لیے. کیا مانا؟ رب کی نعمت کا شکر ادا نہیں. دیکھا یہ ناشکری ہے، ظلم کرنا، لوگوں کے مالوں کو لوٹنا ہے، لوٹ. یہ ساری دلیلیں کیا؟ ناشکری کی. اس قدر ظلم کر رہی ہے دلیلیں کس کی؟ ناشکری کی. بے شک اس کی پر خدا گواہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک محبت ماں کے لیے بڑا سخت. آگے أَوَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ، یہ بناؤ تخویف خروی، تخویف اور نہیں جانتا یہ انسان کتابوں سے معلوم، جب نکالے جائیں گے لوگ کپڑوں میں گے، حسن مال صدور ظاہر ہو جائیں گے لوگ سینے میں گے. ان ربهم باليوم لخبير، ان کا رب ان کے حالات کے ساتھ پورا خبردار ہوگا. کیا مانا؟ خبردار بھی ہوگا کہ سزا بھی دے گا. یعنی ہوش کر، یہ تم ظلم کر رہے ہو، تمہیں ظلم کا بدلہ ملے گا، سزا دی جائے گی. ایک مانا کیوں نہیں ختم. یہ کیا ہے؟ سورت موضوع کے بن گیا شکوہ بر ظلم کفار. پہلے جب شکوہ بر عناد کفار، اب شکوہ بر ظلم. اس لیے آیتیں لگاؤ کس کے ساتھ؟ ظالموں کا، ڈاکے مارنے والوں کے گھوڑے مراوے. بس یہ شیخ کی تقریر ہے. اور اگر بناؤ مجاہدین کی تو پھر مانا یہ مجاہدین کرتے ہیں لیکن ہاں ناشکری ہے. آج اس کی تقریر شاہد الرسا بھی کریں. اب دیکھیے یہاں بھی 3 صورتیں میرا آپ کو یاد ہوگا. سورۃ فجر بھی کہا تھا مرض، سبب مرض، علاج مرض، یہاں بھی تینوں ہیں. مرض، سبب مرض، علاج مرض. ورہاتیات زبان مرمولیات، سارا مرض، مرض سبب مرض. ان لحب الخیر شدید، یہ سبب مرض، یا ان انسان نبی کے لکنود، یہ ہے مرض. سبب مرض لحب الخیر شدید، سبب مرض. علاج افلا یعلم اذا بصر، علاج مرض. سمجھ گئے؟ مرض، سبب مرض، علاج مرض.
مرد انسان میں قلیل لیکن ناشکرا ہے. سبب کیا ہے؟ مال کی محبت میں آپ پھنسا ہوا ہے. علاج کیا ہے؟ افلا یعلم اذا بصر. اب تو آگے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ من الناس الحرام مسلم سے فتقول والد من پوچھے اما من ثقلت موازینہ فاولئک هم في عیشۃ راضیہ وما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. دیکھیے اب القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ. دیکھیں جی ایک طریقے سے شکوہ پر عناد کو بات تخفیف رہی. اب شکوہ اور ظلم کا پایا گی تخفیف ہو یہ دیکھنے تو فرق دیکھنا. اذا زلزلت الارض زلزالہا میں زمین کا ذکر تھا. زمین اب دیکھنا القاریۃ ملقاریہ ٹھوکنے والی. کیا ہے ٹھوکنے والی؟ ٹھوکنے والی کیا ہے؟ ٹھوکنے والی. وما ادراک ما القاریہ کون سی چیز بتا تجھے کیا ہے ٹھوکنے والی؟ گڑگڑاہٹ والی. گڑگڑاہٹ جب نظام بدلا ہوگا زمین سلطے آ رہے ہوں گے پہاڑ ریدر کی آ رہے ایک آواز آئی گی گڑگڑاہٹ بڑی زور کی آوازیں آئی. ٹھوکنے والی کیا ہے ٹھوکنے والی؟ کوئی بتا کیا ہے ٹھوکنے والی؟ آگے یوم یکون الناس آئے کس دن جب ہو جائے گی لوگ پتنگ پھیلی ہوئی ہے. پتنگ پھیلی ہوئی ہے. پتنگ آتے ہیں پھیلی ہوئی مرے ہوئی ہیں ساری اپنا پھیل گرے ہوں گے. آگے پتہ کون جی والے کریں من فروش ہو جائے گی پہاڑ مانی پھول دھنی ہوئی اون دھنی ہوئی. وہاں سندر تر گا جہاں پہاڑ وہاں زمین ذکر تھا یہاں پہاڑوں کا سارے پہاڑ ہوئے کی اون دھنی باریک اون. آگے اس وقت کیا ہوگا؟